ہمارے تمام سننے والے بہن بھائیوں کو السلام علیکم۔ ہم آج کی اپنی قرآن کی اسٹڈی جو ہے وہ سورہ نمبر 7 الاعراف، اس کی آیت نمبر 122 وہاں سے شروع کر رہے ہیں۔ تو پہلے جس طرح ہمیشہ پہلے میں انگلش میں پڑھوں گی اور پھر اس کا ترجمہ اردو میں پڑھوں گی انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کی انگلش میں ہے دا لارڈ آف موزز اینڈ ایرن۔ یہ پیچھے کی میرے خیال میں 121 جو ہے یہ اس کا جواب ہے یہاں پر، کیونکہ میں 121 سے پڑھتی ہوں۔ They said we believe in the Lord of the universe۔ انہوں نے کہا ہم اپنے رب کائنات پر ایمان لاتے ہیں۔ The Lord of Moses and Aaron، موسیٰ اور ہارون کا رب۔ یہ 121 اور 122 میں نے پڑھی ہے۔ یہ جادوگروں کی بات ہو رہی ہے جو پچھلی قرآن سٹڈی میں ہوئی تھی، کہ انہوں نے اس کو جب انہوں نے پہچان لیا کہ موسیٰ نے جو اپنا عصا پھینک کر ان کے جادو سے جو انہوں نے لوگوں کی آنکھوں کو دھوکہ دیا ہوا تھا، اور اپنی رسیوں کو جو ہے لوگوں کو وہ سانپ نظر آ رہے تھے، لوگوں کو ان کی رسیاں جو انہوں نے پھینکی تھیں اپنی، اور موسیٰ کے جو عصا تھا اس نے ان سارے سانپوں کو جب نگل لیا تھا ایک بڑا اژدہا سانپ بن کر، تو اس بار جو جادوگر تھے ان کو فوراً سمجھ آ گئی تھی کہ یہ کوئی جادوگر نہیں ہے، یہ کوئی بہت بڑی عظیم ہستی کی طرف سے کوئی یہ ایک بڑی نشانی ہے، کہ جس سے کہ ان کو پتہ چل گیا کہ یہ جادو نہیں تھا، اور وہ پہچان گئے کہ موسیٰ اور جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغمبر ہے، اور جو بات وہ کر رہا ہے، جو پیغام وہ دے رہا ہے، وہ اللہ رب کائنات کی طرف سے ہے۔ وہ اس چیز کو نہ صرف پہچان گئے بلکہ وہ اس پر ایمان بھی لے آئے، اور انہوں نے فوراً کہا کہ ہم 121 میں وہ 120 میں جادوگر سجدے میں گر گئے، آیت نمبر 121 میں انہوں نے کہا ہم رب کائنات پر ایمان لاتے ہیں، اور آیت نمبر 122 میں انہوں نے کہا موسیٰ اور ہارون کا رب۔ تو آگے میں پڑھتی ہوں۔ اس کے بعد 123، Pharaoh said, Did you believe in him without my permission? This must be a conspiracy you schemed in the city in order to take its people away. You will surely find out۔ فرعون نے کہا کیا تم میری اجازت کے بغیر اس پر ایمان لے آئے ہو؟ یقیناً یہ ایک سازش ہے جو تم نے شہر میں کی تھی تاکہ اس کے لوگوں کو نکال کر لے جا سکو، تمہیں یقیناً معلوم ہو جائے گا۔ 124، I will cut your hands and feet on alternate sides, then I will crucify you all۔ اس کا ترجمہ ہے 124 کا، میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں متبادل اطراف سے کاٹ دوں گا، پھر تم سب کو سولی پر چڑھا دوں گا۔ تو یہ جو ہے جب وہ ایمان لے کر آئے تو پھر جادوگر جو تھے وہ جب سجدے میں گر گئے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حضور، اور انہوں نے اپنے جو ایمان تھا اس کا انہوں نے اعلان کر دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پیغام پر اور موسیٰ اور ہارون کی پیغمبر ہونے پر، تو اس کے بعد جو ہے فرعون نے کہا اس کو کہ اس کو غصہ آ گیا، اور اس نے جادوگروں سے کہا کہ میں نے تمہیں اجازت نہیں دی تھی، تو تم میری اجازت کے بغیر اس پر کیسے ایمان لے آئے ہو؟ تو فرعون کو یہ لگا کہ یہ موسیٰ نے کوئی سازش کی ہے ان جادوگروں کے ساتھ مل کر، تاکہ وہ جو بنی اسرائیل ہیں جو تھے ان کو فرعون کے جو ہے ظلم و ستم اور چنگل سے آزاد کرا کے وہ اپنی اس اسکیم کے ذریعے وہ ان کو لے جائے۔ تو اس کو پھر بھی یہ بات سمجھ نہ آئی، جبکہ جادوگر جو تھے ان کو اللہ تعالیٰ کی اتنی رحمتیں تھیں ان پر، ان کو اللہ تعالیٰ کے ثبوت نظر آ گئے، وہ فوراً ایمان لے آئے۔ لیکن جو فرعون تھا وہ پھر بھی اس کو وہ چیز نظر نہ آئی، اس کو پھر بھی ایسے لگا کہ یہ سب جادوگر بھی اور موسیٰ اور ہارون یہ سب مل کر انہوں نے کوئی میرے خلاف اس طرح کی سازش کی ہے کہ یہ اس طرح سے مجھے ڈرا دھمکا کر تو بنی اسرائیل کو جو ہے وہ
آزاد کرا کے میرے سے وہ لے جائیں، کیونکہ وہ تو ان کے غلام تھے، وہی تو ان کا سارا جو چھوٹا کام تھا جو تھا وہی جو بنی اسرائیل تھے وہی کرتے تھے۔ وہ خود تو صرف جو ہے وہ آسائش اور آرام میں جو ہے وہ زندگی بسر کر رہے تھے، لیکن بنی اسرائیل بہت ہی مشکلات میں زندگی گزار رہے تھے۔ تو اس کے بعد اس نے آگے 124 میں وہ دھمکی دے رہا ہے فرعون کہ میں تم لوگوں کے ہاتھ اور تمہارے پاؤں جو ہے وہ عدل بدل متبادل سائڈ سے ان کو کاٹ دوں گا۔ متبادل سائڈ کیا ہوتی ہے کہ ایک اگر مثال کے طور پر سیدھا ہاتھ کاٹا ہے تو جو ٹانگ ہے وہ جو ہے وہ الٹی ٹانگ ہوگی۔ تو اس طریقے سے یا جو ہے وہ اس نے دھمکی دی کہ میں جو بھی وہ لے کے آئے گا، ایمان لے کے آئے گا، ان کے میں ہاتھ اور پاؤں جو ہے وہ آلٹرنیٹ سائڈ سے ان کے متبادل اطراف سے کاٹ دوں گا، اور میں تم سب کو سولی پر چڑھا دوں گا۔ اب اس سے بڑی دھمکی کوئی بھی انسان کیا دے سکتا ہے؟ موت سے بڑی تو اور کوئی نہیں، یا بالکل معذور ہو جانے والی۔ تو جو اللہ تعالیٰ کے پیغام کو پہچان جاتے ہیں نا، انہیں پھر کسی کا خوف نہیں رہتا، کیونکہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ رب کائنات جو ہیں ان سے بڑھ کر کوئی بھی طاقتور نہیں ہے، اور جب میرے اگر وہ مالک ہیں تو پھر میرا کوئی کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ تو یہی بات جو تھی وہ ان جادوگروں کے پاس تھی، انہیں ذرا بھی فرعون کی اس دھمکی کا خوف نہ آیا، اور 125 میں وہ کہہ رہی ہیں they said we will then return to our Lord۔ اس کا ترجمہ ہے انہوں نے کہا پھر ہم اپنے رب کی طرف لوٹ جائیں گے۔ یہ اب جادوگروں کا فرعون کی اس دھمکی کے بعد یہ جادوگروں کا جواب تھا کہ انہیں بالکل بھی خوف نہیں تھا۔ تو انہوں نے کہا اگر تم ہمیں سولی پر چڑھا دو گے، موت ہو دو گے، تو ہم تو اپنے رب کائنات کی طرف واپس لوٹ جائیں گے، اس سے بڑھ کر ہماری اور کیا بھلا خوش نصیبی ہوگی۔ آگے 126 میں وہ کہہ رہی ہیں You persecute us simply because we believed in the proofs of our Lord when they came to us. Our Lord, grant us steadfastness and let us die as submitters۔ 126 کا اردو میں ترجمہ ہے تم اس لیے ہمیں ستاتے ہو کہ جب ہمارے رب کے ثبوت ہمارے پاس آئے تو ہم ان پر ایمان لے آئے۔ آئے ہمارے رب، ہمیں استقامت عطا فرما اور ہمیں فرما برداروں کی حالت میں موت دے۔ یہ اب ان جادوگروں نے اس کو جواب دیا فرعون کو، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ وہ جادوگر فرعون کو کہہ رہی ہیں کہ ہمیں اس لیے تم اس چیز کی دھمکیاں دے رہے ہو اور ہمیں تنگ کر رہے ہو، ہم پر ظلم و ستم کرنے کی وہ کر رہے ہو، دھمکیاں دے رہے ہو، کہ جب ہمارے رب کے جب ہمارے پاس ثبوت آئے ہیں تو ہم ان پر ایمان لے آئے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہی ہیں کہ ہمیں ثابت قدمی عطا فرمائیں، کہ ہم ڈگمگائیں نہ، یا فرعون کی کسی ظلم ستم میں آ کر ہم سیدھے راستے سے بھٹک نہ جائیں، اور اگر ہمیں موت بھی آئے تو اس حالت میں آئے کہ ہم آپ کے فرما بردار۔ سبحان اللہ، یہ دیکھیں کتنی خوبصورت دعا ہے جو انہوں نے اپنے مالک سے اس حالت میں بھی کی، انہیں ذرا سا بھی خوف نہیں تھا۔ ان آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے، ان الفاظوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ نہ موت سے ڈر رہے تھے، نہ فرعون کے ظلم و ستم سے ڈر رہے تھے۔ وہ انہیں پتہ تھا کہ یہ ان کی بہت بڑی خوش نصیبی ہوگی اگر وہ اس ایمان کے ساتھ اپنے مالک کے پاس واپس چلے جاتے ہیں۔ آگے 127 The leaders among Pharaoh's people said, Will you allow Moses and his people to corrupt the earth and forsake you and your gods? He said, We will kill their sons and spare their daughters. We are much more powerful than they are۔ فرعون کی قوم کے سرداروں نے کہا، کیا تم موسیٰ اور اس کے لوگوں کو زمین پر فساد برپا کرنے اور تمہیں اور تمہارے خداؤں کو چھوڑنے کی اجازت دو گے؟ اس نے کہا، ہم ان کے بیٹوں کو مار ڈالیں گے اور بیٹیوں کو چھوڑ دیں گے، ہم ان سے کہیں زیادہ طاقتور ہیں۔ ذرا اندازہ لگائیں
کہ واقعی یہ جو فرعونیت کی ایک فرعون نام جو ہے ایک مثال بن گیا ہے ظلم و ستم کی کو ایکسپلین کرنے کے لیے اس کی، کہ یہ فلانا بندہ جو ہے نا یہ اتنا ظالم ہے کہ بالکل فرعون کی طرح ہے۔ تو یہ دراصل اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس فرعون کی، اس انسان کی جو جو اکڑ تھی، جو غرور تھا، جو تکبر تھا، جو اس کا جو جس طرح سے اس کو اس کے دماغ جو ہے اس کو بے بس انسانوں پر ظلم و ستم کرنے کی اس کو ترکیبیں اس کو دیتا تھا، وہ واقعی یہ ایک جو ہے یہ ایک نشانی ہے، ظلم و ستم ایک سمبل ہے ظلم و ستم کا۔ تو فرعون کے جو لوگ سردار تھے اس آیت میں اللہ تعالیٰ میں بتا رہی ہیں کہ وہ اب فرعون کو کہہ رہی ہیں کہ کیا تم موسیٰ اور اس کے لوگوں کو زمین پر فساد برپا کرنے اور تمہیں اور تمہارے خداؤں کو چھوڑنے کی اجازت دے دو گے؟ اب حالانکہ اس نے تو کوئی نہ فساد برپا کرنے کا کہا تھا، اس نے تو ایک بہت خوبصورت پیغام دیا تھا کہ رب کائنات پر ایمان لے آؤ اور ان پر ظلم و ستم بنی اسرائیل پر مت کرو اور ان کو آزاد کر دو، ان کو تم نے اپنی جو ہے وہ قید میں رکھا ہوا ہے اور ان کو آزاد کر دو، اور ان غلام اس نے فرعون نے سب کو غلام بنا کر رکھا ہوا ہے، اور ان کو جو ہے وہ جانے دو میرے ساتھ۔ تو اس میں ان کو لگتا تھا کہ جیسے یہ زمین پر فساد برپا کرنے کے لیے یہ آدمی آیا ہے۔ تو اب وہ کیا کہہ رہا ہے آگے فرعون اپنے تکبر میں کہ میں جو ہے وہ ان کے بیٹوں کو مار ڈالوں گا جو بیٹے پیدا ہوں گے، اور ان کی بیٹیوں کو چھوڑ دوں گا، کیونکہ میں کہیں زیادہ طاقتور ہوں۔ اس کو اپنی طاقت پر اتنا گھمنڈ تھا۔ 128 Moses said to his people, seek God's help and steadfastly persevere. The earth belongs to God, and he grants it to whomever he chooses from among his servants. The ultimate victory belongs to the righteous. اردو میں ترجمہ ہے، موسیٰ نے اپنے لوگوں سے کہا کہ اللہ سے مدد مانگو اور ثابت قدم رہو۔ زمین اللہ کی ہے اور وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اسے عطا کرتا ہے۔ آخری فتح صالحین کی ہے۔ اب یہ موسیٰ جو ہے وہ اپنے لوگوں کو، جب فرعون نے اس طرح کی دھمکیاں دیں تو اس نے اپنے لوگوں سے کیا کہا کہ اللہ سے مدد مانگو، اللہ کے علاوہ کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ انسان جب بھی کسی بھی مصیبت میں ہو، کسی بھی کوئی خوف کی، کسی حملے کی یا کسی تکلیف کی، کسی بھی خوف میں ہو تو صرف اور صرف اپنے رب کو پکارے، کیونکہ ان کے علاوہ کسی کے پاس کوئی طاقت نہیں، سب طاقتوں کے وہی واحد مالک ہے۔ تو اس نے کہا اور ثابت قدم رہو، کس چیز پر؟ اللہ تعالیٰ کے اس راستے پر، اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان رکھنے کے اوپر، کہ وہی تمہاری مدد کریں گے اور تمہیں بچائیں گے، انہی سے مدد مانگو۔ اور یہ زمین اللہ کی ہے، یہ کسی نہ فرعون کی ہے، نہ ہی اس کے سرداروں کی ہے، نہ ہی یہ کسی اور انسان کی ہے۔ ہم سب انسان یہاں پر عارضی طور پر آئے ہیں، تھوڑے عرصے کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں اس زمین کی، یا جسے ہم گھر کہتے ہیں یا شہر کہتے ہیں، اس کی کچھ عرصے کے لیے جتنی ہماری زندگی ہوتی ہے اس پر رہنے کا ہمیں اجازت دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جب ہمارا وقت اس زمین پر ختم ہو جاتا ہے تو ہم واپس اپنے مالک کے پاس چلے جاتے ہیں، اور وہ زمین اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے اور بندوں کو دے دیتے ہیں۔ اور یہ سلسلہ جو ہے یہ آدم سے لے کر آخری انسان تک چلتا آ رہا ہے۔ زمین وہیں پر ہے لیکن اس کی جو ملکیت ہے وہ ہمیشہ بدلتی رہتی ہے۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو جو ہے یہ موسیٰ کہہ رہا ہے کہ زمین اللہ کی ہے اور وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اسے عطا کرتا ہے۔ تو آخری فتح صالحین کی ہے۔ کوئی انسان کسی انسان کو زمین نہیں دیتا، کچھ نہیں دیتا، کوئی دولت کوئی چیز نہیں دیتا، سب کچھ جو ہے، کوئی صحت تندرستی نہیں دیتا، سب کچھ صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے یہ نعمتیں ہیں، اور صرف وہی عطا کرتے ہیں جسے چاہتے ہیں۔ اور آگے 129 They said, we were persecuted before you came to us, and after you came to us,
He said, Your Lord will annihilate your enemy and establish you on earth. Then he will see how you behave. آگے اس کا ترجمہ ہے، انہوں نے کہا کہ تمہارے آنے سے پہلے بھی ہمیں ستایا گیا تھا اور تمہارے آنے کے بعد بھی۔ اس نے کہا، تمہارا رب تمہارے دشمن کو نیست و نابود کر دے گا اور تمہیں زمین پر آباد کرے گا۔ وہ پھر دیکھے گا کہ تم کیسا سلوک کرتے ہو۔ تو یہ آگے موسیٰ کا جواب تھا کہ جب بنی اسرائیل نے کہا کہ موسیٰ تمہارے آنے سے پہلے بھی اور اب جب تم آئے ہو پھر بھی ہمیں تو ویسے ہی ستایا جا رہا ہے، فرعون ویسے ہی ہم پر جو ہے وہ پرسیکیوٹ ہمیں کرتا ہے، ظلم و ستم کرتا ہے۔ اور تو اس کے بعد موسیٰ نے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا، تمہارا رب تمہارے دشمن کو نیست و نابود کر دے گا۔ موسیٰ کے اختیار میں کچھ نہیں تھا۔ موسیٰ کی جو جاب تھی، موسیٰ کے اختیار میں صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغام ان تک پہنچا دینا تھا۔ آگے جو ہے وہ تو سب کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ سب ان کے اختیار میں ہے، اس لیے وہ ان کو کہہ رہا ہے کہ تمہارا رب تمہارے دشمن کو نیست و نابود کر دے گا۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ میں تمہارے دشمن کو نیست و نابود کر دوں گا، اور پھر جو ہے اور پھر تمہارا رب ہی تمہیں زمین پر آباد کرے گا۔ اور وہ پھر جب ایسا سب کچھ ہو جائے گا کہ تمہارے دشمن بھی نیست و نابود ہو گئے اور تم بھی زمین پر آباد ہو گئے، پھر اللہ دیکھے گا کہ تم کیسا سلوک کرتے ہو۔ پھر تمہاری جو اندر کی انسانوں کی اصلیت ہے، پھر وہ نکلے گی کہ اب جب تمہیں اللہ تعالیٰ نے اپر ہینڈ دے دیا ہے، تو پھر تم جو ہے وہ اب لوگوں کے ساتھ اور ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح کا سلوک کرتے ہو، کیونکہ وہ جو ہے پھر تمہاری آزمائش ہوگی اور تمہاری جو ہے وہ اکاؤنٹیبلٹی اسی کے اوپر ہوگی۔ تو میں اپنی آج کی اسٹڈی کا اختتام جو ہے وہ یہاں پر کرتی ہوں، آیت نمبر 129 پر۔ تو آگے جو ہے وہ ہماری نیکسٹ اسٹڈی جو ہے وہ ہمارے 130 سے شروع ہوگی انشاءاللہ۔ ہمارے اور بہن بھائی بیٹھے ہیں انشاءاللہ، وہ اس پر جو ہے میں نے آج کی جو میری اسٹڈی تھی وہ میں نے کی ہے 122 سے لے کر 129 تک۔ تو میں اجازت چاہتی ہوں، میرے اور بہن بھائی بیٹھے ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ اس پر اور ریفلیکٹ کریں گے انشاءاللہ، اور اس کو اور اس کی اگر کچھ انہوں نے مزید وضاحت کرنی ہوگی تو وہ بھی کریں گے۔ السلام علیکم۔ ماشاء اللہ سسٹر۔ سو ماشاء اللہ یہ جو موسیٰ فرعون کی جو اللہ تعالیٰ ہمیں اتنی وضاحت کے ساتھ بتا رہے ہیں، اس میں بہت ساری باتیں جو غور و فکر کی ہیں، انتہا کے لیسنز ہیں اس کے اندر۔ ہم لوگ جس اینگل سے بھی سوچیں ہمارے لیے اس میں، اور اپنے آپ کو اپنے گریبان میں آج کل جہاں کے دیکھیں تو ہماری کوئی کہانی ان سے مختلف نہیں ہے۔ ان کے پاس بھی اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بھیجے اور نشانیاں بھیجیں، اور وہ جو ان کا جو بیہیویئر یہاں پہ آپ دیکھیں کس طریقے سے وہ جو بھی سچویشن تھی، جو بھی میریکل تھا، جو بھی سچویشن میں وہ ہر موڑ پہ کوئی نہ کوئی مطلب یہ کہ ان کا اعتراض ہی تھا، آبجیکشن ہی تھا کہ یہ چیز ایسے ہے۔ تو پھر جب وہ بات پوری ہو جاتی تھی، جیسے جب وہ موسیٰ فرعون جب پہلے پہنچتے ہیں محل میں اور 2 معجزے لے کے، تو اس وقت ان کا جو اعتراض تھا کہ یہ تو کوئی جادوگر، چلاک جادوگر ہے۔ اور جب وہ واضح طور پہ وہ بات کھلنے شروع ہوئی، اور جو بہت ہی جو کہنا چاہیے کہ اپنے ایکسپیرینسڈ بہت ہی جو جادوگر آئے، جن کو پتہ تھا جادو کیا چیز کیا ہے، جب وہ سجدے میں گرے، پھر پھر بھی انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا۔ اب یہاں یہ چیز ذرا غور کرنے کی ہے، مطلب ایسا کیوں؟ اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ ایک بات جو آپ کے سامنے واضح طور پہ کھل کے آ گئی ہے، جس چیز کا آپ نے آبجیکشن لگایا تھا، جب وہ بات کھل کے آ گئی، پھر کس چیز نے آپ کو روکا؟ یہ اتنی پیرالل ہے یہ سٹوری شیطان سے کہ جب آپ شیطان کی جو ہم نے کہانی ارلیئر پڑھی تھی، اتنی کنیکٹ کرتی ہے کہ جب اس کے سامنے بھی سب چیزیں واضح کھلتی چلی گئیں،
اور وہ پھر بھی اللہ تعالیٰ سے وہ آیت نمبر جو ہے 16 اسی سورہ کی، جو وہ کہتا ہے کہ کہ سنس کہ کیونکہ آپ کی خواہش تھی کہ میں گمراہ ہو جاؤں. امین اتنا لمبا اس سلسلہ چلنے کے بعد کہ آپ کی اللہ تعالیٰ کے اوپر الزام تراشی کہ اس میں میرا قصور نہیں ہے. اور کیونکہ پھر آپ اس آیت نمبر 16 اگر پڑھ کے دیکھیں تو کہتا ہے کہ کیونکہ آپ کی وجہ سے، میں اس کی رفلی پیرافریزنگ کر رہا ہوں، کہ میں گمراہ ہوں، تو میں چھپ کے ان کے اوپر اٹیک کروں گا. آپ کے جو بندے آپ نے بنا لیے ہیں، میں ان کو گمراہ کروں گا بیسیکلی. اس کا کیونکہ تمہاری وجہ سے میں گمراہ ہوا ہوں، میں ان کو گمراہ کروں گا. امیجن کریں وہ بیہیویئر. اور اس میں بھی وہ سیم فارمولا ہمیں نظر آتا ہے، سیم عکاسی اس کی ہو رہی ہے، جو مطلب 122 سے جو سٹارٹ ہوتا ہے تو مطلب وہ تو ہم لوگوں کو اتنی مطلب ہم نے لاسٹ ٹائم اس میں بارے میں بڑی وضاحت کے ساتھ بات کی تھی کہ وہ موسیٰ جو جادو مطلب جو ان کا الزام تھا، فرعون کے لوگ گئے اور وہ ایکسپرٹ جادوگر ڈھونڈ کے لائے. اس کے بعد اس نے کیا کیا کہ آیت نمبر 123 میں وہ کہتے ہیں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پھر اس سے Did you believe in him without my permission? This must be a conspiracy you schemed in the city in order to take its people away. You will surely find out. Just you imagine کریں کہ this must be a conspiracy you schemed in the city. Oh no, ایک کا الزام سے بچے، ایک چیز کا لگایا، پھر وہ جب واضح ہوئی پھر دوسری چیز پہ آگے. وہ انہوں نے انکار کرنا ہی تھا. یہ بات جو ہے نا، انکار کرنا ہی تھا. اور یہ ہمیں پورے قرآن میں اس کے ڈیفرنٹ سیمپلز ملتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اتنی وضاحت کے ساتھ کہ انہوں نے انکار ہی کرنا تھا، چاہے کچھ بھی ہو جاتا. ہم نے سورہ نمبر 6 پڑھی تھی کہ آسمان سے فرشتے اتر آتے، وہ نہیں ایمان لانے والے. ان کے جو دل جو ہیں وہ اس طرح اندر سے مطلب اب یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ ایک اور اس میں پوائنٹ جو ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا کہ فرعون ایمان نہیں لے کے آئے گا. اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا کہ آخر میں صرف 2 لوگ ہی ہوں گے جو ایمان لائیں گے. اب یہ سٹوری چلے گی نا، صرف 2 لوگ ہوں گے. اگر موسیٰ سے پوچھا جاتا کہ تم فرعون کے پاس جانا چاہو گے اور یہ سارے مرحلے سے گزرو گے، لیکن آخر میں صرف 2 لوگ ایمان لائیں گے، تو ایک لاجیکلی بندہ کہتا ہے کہ اگر 2 بندوں نے ایمان لانا ہے تو ایک کام کرتے ہیں کہ ان 2 بندوں کو ہی میسج دے دیتے ہیں، باقیوں کو چھوڑ دو. یو نو یہ جو بات پوائنٹ ہے نا، یہ بات پکڑنے کی. اور اسی لیے ماشاءاللہ ہم بھی یہ قرآن اسٹڈی بھی کرتے ہیں کہ میسج باہر جس طریقے سے اور بھی پلیٹ فارم ہیں، میسج سامنے آ جائے تاکہ جو انکار کرے گا تاکہ قیامت کے دن اس کو پتہ کہ چلے کہ اس کو میسج ملا تھا ون وے اور دی ادر. اور سیم وے فرعون قیامت کے دن نہیں کہہ سکتا کہ یا اللہ آپ نے مجھے تو چانس ہی نہیں دیا. تو یہ چانس ملنا اور موقع ملنا اور یہ میسج پیغام کا ملنا ضروری ہے. تو انسان جو ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو تو پتہ ہے، جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا بھی کیا تھا کہ کون جنت میں جائے گا کون دوزخ میں جائے گا. وہ اللہ تعالیٰ خود نہیں کسی کو دوزخ جنت میں ڈالتے، وہ انسان کے اپنے فری ول کا جو آزادانہ فیصلہ کرنے کی جو اللہ تعالیٰ نے چھوٹ دی ہے انسان کو، اس کے بیس پہ وہ چوز کرتا ہے. لیکن وہ ایک اللہ تعالیٰ کی عظیم و شان طاقت ہے کہ اللہ تعالیٰ مستقبل کو جانتے ہیں کہ مستقبل میں کیا ہونا ہے. وہ ایک اللہ تعالیٰ کی ابیلٹی، لیکن اللہ تعالیٰ خود کسی کو دوزخ جنت میں نہیں ڈالتے. تو یہ جو اب ہم بات ابھی کر رہے تھے کہ پیغام کا پہنچنا، تو قیامت کے دن کوئی بھی انسان یہ کہہ نہیں سکتا کہ مجھے پیغام نہیں ملا. تو موسیٰ کا جو بھیجنا ہوا یہی تھا کہ فرعون کو میسج ملے، اس کو میریکلز ملیں، اس کو نشانیاں ملیں، اور پھر وہ اپنی آزادانہ سوچ سے وہ اور اس کے لوگ، اس کی قوم فیصلہ کریں گے وہ کیا کس طرف جاتے ہیں. یہ تھا مرحلہ. ماشاءاللہ دس از دا پوائنٹ. اور ہم بھی ماشاءاللہ کسی کو میسج دیتے ہیں یا قرآن اسٹڈی کرتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں، صرف اور صرف کہ پیغام پہنچ جائے بس. ہم نعوذ باللہ کہ اللہ تعالیٰ ہیں جو ہدایت دیتے ہیں، وہ بھی اس بیس پہ کہ جو انسان اپنی آزادانہ فیصلے سے چوائس سے فیصلہ کرتا ہے. اور یہ بالکل یہ ان ورسز کو گہرائی میں جا کے دیکھیں، بالکل اسی بات کی عکاسی کرتا ہے اتنی ڈیٹیل میں. جو اللہ تعالیٰ نے اتنی جو بیچ کی جو اتنی خاص ڈیٹیلز دی ہیں نا، یہ بہت ہی بہت ہی بہت ویلیو رکھتی ہیں.
جب ان کو کہا گیا، ان کو دھمکی دی اللہ اس نے کی کہ 124 میں کہ تمہارے الٹے ہاتھ اور پاؤں کاٹ دوں گا، اگر وہ اسکیم ہوتی، جیسے 123 میں اس نے کہا ہے یہ تم لوگوں نے کوئی چالاکی کی آپس میں مل کے، وہ ملی بھگت ہے تمہاری، اگر وہ بات ہوتی، خود سوچو، فرعون کو تھوڑا سا اگر کامن سینس سے بات کرتا، تھوڑی سی کامن سینس ہوتی کہ میں نے ابھی بولا ہے، ابھی بولا ہے کہ یہ تم لوگوں کی ملی بھگت ہے، تم موسیٰ گئے اور ان جادوگروں کو مطلب پیسہ ویسا دیا، کیش کھلایا کہ تم آنا اور یہ کرنا، تو اگر یہ بات ہوتی جب اس نے دھمکی دی ان کو موت کی، تو کیا واضح نہیں ہو جاتا کہ اسی وقت جادوگر فرعون سے معافیا مانگنے بیٹھ جاتے کہ ہم، ہاں ہاں ہمیں معاف کر دیں، ہم نے موسیٰ سے کی تھی، وہ الٹا ان کا دیکھیں، اب یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان کا ایمان اتنا مضبوط کر دیا کہ وہ جب سجدے میں گرے کہ وہ کیا کہتے ہیں 125 میں، ہم تو اپنے رب کے پاس واپس چلے جائیں گے۔ اب یہ بات بھی ایون لیکن ایک کے بعد ایک لیول کے اوپر کہ فرعون کو اس کے سامنے یہ سارا ماجرا ہو رہا ہے، کہ وہ بچہ تو نہیں تھا نا کہ اس کو سمجھ بھی نہیں آ رہا، اس کو پتہ ہے کہ تم نے ابھی الزام لگایا اور اس کے الزام میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے رب کے پاس چلے جائیں گے، تو کیا ہوا، تو تمہارے پاس تمہارے سوال کا جواب خود مل گیا کہ یہ ملی بھگت نہیں ہے، اس آلریڈی کتنے وہ کراس کر چکے ہیں، تمہارے بندے گئے تھے ان کو ڈھونڈنے، کہاں سے تمہاری عقل کدھر چلی گئی ہے، جب ہم اللہ تعالیٰ کے حکم سے مڑتے ہیں تو ہماری عقل جو ہے نا، جسے کہتے ہیں نا گھاس چرنے چلی جاتی ہے، اور پھر وہ 126 میں کہہ رہے ہیں کہ تم صرف اور صرف اس وجہ سے ہمیں مارنا چاہتے ہو، ہمارا اس میں کیا قصور ہے، ہمارے پاس ہمارے رب سے واضح طور پہ نشانیاں آئیں، ہم ان پہ ایمان لے آئے، تو تم صرف اس وجہ سے ہمیں اس میں ہمارا کیا قصور ہے، تم مطلب خود تھوڑا سوچو۔ وہ فرعون کو الٹا یہ بول رہے ہیں کہ ہم صرف ایمان اس لیے لائے ہیں کہ ہمارے پاس ہمارے رب سے نشانیاں آئی ہیں، وہی نشانی جو ہم نے موسیٰ کی دیکھی، ہم سجدے میں گر گئے، جو تم نہیں دیکھ پا رہے، ہم ایکسپرٹ ہیں، ہماری بات ہی مان لو، تم پھر موسیٰ کی بات نہیں مان رہے، تو ہم صرف اور صرف اس وجہ سے سجدے میں گریں کہ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کا پروف آیا ہے، وہ جو اتنا اژدہا اور وہ ہاتھ کا سفید ہونا، وہ ان کا لاجک اس سے جو آرگیومنٹ کر رہے ہیں، بات اتنی واضح کھل چکی ہے کہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی بہت پہلے سے سفید ہو چکا ہے، اب تو ہم بہت اس سے بھی کئی آگے کی لمٹ میں آ چکے ہیں، اس کے باوجود اس فرعون اور اس کی جو قوم ہے وہ ان کے الفاظ دیکھیں۔ اب 126 میں وہ کہتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے دل مضبوط کر دیں، اسٹیٹ فاسٹ، ہمیں صبر عطا فرمائیں اور ہمیں موت عطا فرمائیں ایز اے فرما برداری کی حالت میں۔ وہ اللہ تعالیٰ سے اتنی، دیکھیں وہ ان کو موت کے آرڈرز آ چکے ہیں ایک طرح سے فرعون کی طرف سے، اور وہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کا ایمان اور سٹرونگ کر دیا، اور وہ اللہ تعالیٰ سے لگے دعائیں مانگنے کہ ہمیں صبر عطا کریں اور ہمیں فرما برداری کی موت دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اٹ اپیئرس کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی، یہ یہاں سے سٹوری کا تھوڑا سا گیپ آتا ہے، لیکن مطلب یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کس طرح مطلب ہمیں جو انفارمیشن، جو کرٹیکل انفارمیشن دے رہے ہیں، اس کے باوجود 127 میں لیڈرز کیا کہہ رہے ہیں کہ جو فرعون کے لیڈر تھے کہتے ہیں یہ موسیٰ اور یہ تمہاری زمین کو کرپٹ کریں گے، اور تمہارے جو خدا ہیں ان کو تباہ کر دیں گے، اور ان سے تو پھر کہتے ہیں کہ he said we will kill their sons and their daughters۔ یہ معاملہ پہلے بھی چل رہا تھا جب موسیٰ وہاں سے، جب وہ یاد ہے، جب وہ سٹوری، جب وہ بچے کی حالت میں تھے، ان کی والدہ اس کو ایک چھوٹے سے باکس کے اندر رکھ دیتی ہیں، اور پھر وہ کیسے پوری سٹوری، یہ معاملہ اس وقت بھی ہو رہا تھا، پھر موسیٰ کے چلے جانے کے بعد اب یہ حالات اب یہ ہوئے ہیں، ان کے اندر اتنا غصہ آ گیا کہ وہ پھر وہی عمل کو دوبارہ سے ریپیٹ کریں گے۔ تو یہ ہے ایروگینسی، یہ ہے ایروگینٹ بیہیویئر، اور پھر آپ دیکھ لیں موسیٰ اور اس کی قوم کا کیا حال ہوا، جس اندازہ لگا لیں کہ اتنے واضح ثبوت آنے کے بعد، اور پھر بھی وہ ہٹ دھرمی اور وہ مڑنا، اور وہ ماشاء اللہ یہی باتیں ہم ان کی عکاسی آج کل کے دور میں دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک واضح طور پہ ایک میسنجر بھیجا، اور ود میریکلز کے ساتھ آج کل کی قوم کیا کر رہی ہے، بالکل سیم مرحلہ، سیم سچویشن میں ہے، اور جو فرعون کو ساتھ ہوا ہے، تو ہم کیا سوچ سکتے ہیں کہ آج کل کی قوم کے ساتھ کوئی اینی تھنگ ڈفرینٹ ہو سکتی ہے۔ ماشاء اللہ، پریز بی ٹو گاڈ۔ جی، یہ جو انسان کے اندر غرور اور تکبر ہے نا، یہ بہت ہی بری چیز ہے، یہی شیطان کے اندر تھی، اس کے پاس بھی غرور اور تکبر تھا، جس نے اسے ایک ہائی رینکنگ، اونچے مرتبے کا وہ ایک فرشتہ تھا، اس سے وہ گر کر اپنی اسی غرور اور تکبر کی وجہ سے وہ کہاں نیچے تہ میں جا گرا،
کہ وہ شیطان بن گیا اسی وجہ سے۔ اور وہ چیز جو ہے وہ آپ کو پھر کوئی چیز، یہ ایک ایسی ڈیزیز ہے سول کی، غرور اور تکبر، کہ یہ انسان کو اندھا بنا دیتی ہے۔ اسے بہت تیز روشنی بھی ہو نا، اسے وہ بھی نظر نہیں آتی، وہ بالکل اس میں اس کا وہ خود اپنے آپ کو وہ تباہ کر دیتا ہے، جبکہ اس کا خیال یہ ہوتا ہے کہ میں جو ہے وہ رولنگ کر رہا ہوں، میں لوگوں کو جس طرح چاہوں میں ان کو ٹریٹ کر سکتا ہوں، جس طرح چاہوں ان کو ان کے ساتھ سلوک کر سکتا ہوں، اور وہ وہ چیز، وہی چیز جو ہے نا وہ خود اس کی اپنی تباہی اور بربادی کا سبب بن جاتی ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں بار بار مختلف ہر دور کے جو پیغمبر گئے اور جو ان کے لیڈرز اور جو ان کے حکمران تھے، جو جنہوں نے بھی ان کو رد کیا، کس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے اوپر تباہی ان کے اوپر لائے، اور کس طرح وہ غارت ہوئیں وہ قومیں اپنے سرداروں، اپنے بادشاہوں کے ساتھ، کس طرح وہ زمین میں دب کے رہ گئے۔ اور یہی کچھ فرعون کے ساتھ ہوا، اس کا انجام بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا ہے کہ کس طرح وہ خود اپنے پورے لشکر سمیت وہ سمندر میں کس طرح وہ غارت اللہ تعالیٰ نے اس کو کر دیا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ نشانی ہیں، یہ ایک اونچے لیول کی غرور اور تکبر کی مثال ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں فرعون کی دی ہے۔ اور کیونکہ یہ ایک بادشاہی کے لیول پہ تھا انسان، اس کے اندر جو ہے وہ ایک پوری کی پوری نیشن تھی، قوم تھی۔ آج بھی یہ صرف سرداروں تک یہ چیز نہیں رہتی۔ میرا جو ہے وہ میں کہتی ہوں کہ غرور اور تکبر کسی بھی انسان میں، چاہے وہ کس بھی لیول پہ ہو، کہیں بھی اس کو آیا ہے، وہ اس کی بربادی کا سبب بنے گا، وہ اس کی شکست کا سبب بنے گا۔ چاہے وہ مڈل کلاس ہے، چاہے وہ غریب ہے، غریب کا کسی اور غریب کے اوپر اس نے، اگر اس کے اندر وہ چیز ہے وہ اس کو اندھا بنا دے گی، وہ اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سیدھے راستے پر نہیں چلنے دے گی، جو وہ اللہ تعالیٰ کی اس جو احکامات ہیں اس پر عمل نہیں کرنے دے گی، جس میں انہوں نے ہمیں حکم فرمایا انسانوں کو کہ ہمیں بہت ہمبل اور کائنڈ ہونا چاہیے، ہمیں نرم مزاج ہونا چاہیے، اچھے سلوک سے، اچھے طریقے سے لوگوں سے برتاؤ کرنا چاہیے۔ لیکن جب انسان یہ نہیں کرتا اور وہ بالکل اس کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ان احکامات کے اپوزٹ اپنی زندگی جو ہے وہ غرور میں یا تکبر میں وہ لوگوں کو کے ساتھ برتاؤ کرتا ہے، چاہے کسی بھی لیول پہ ہے، تو اس کی سزا اسے وہاں پر ضرور ملتی ہے، وہ ضرور بھگتا ہے اس دنیا میں۔ آخرت میں تو اگر اس نے خود کو پہلے اپنی موت سے پہلے ٹھیک نہ کیا تو پھر تو بالکل تباہی ہے۔ لیکن اگر یہ زندگی بہت قیمتی ہم لوگوں کے لیے، انسانوں کے لیے، یہ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے، چانس دیا ہے کہ ہم اپنے اندر سے یہ ساری ڈیزیزز جو ہیں، بیماریاں جو ہیں جو ہماری روح کی ہیں، ہم ان سے فائٹ کر کے ان سے نجات حاصل کریں، اور ہم ویسے بن جائیں انسان جیسے انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے ہیں، جو ان کے پسندیدہ انسان ہیں۔ ان کی بھی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے مثالیں دی ہیں، ان کو بھی بتایا کہ وہ کیسوں کو پسند کرتے ہیں، ان میں کیا کوالٹیز ہوتی ہیں۔ تو یہ لیسن ہے، یہ سبق ہے سب انسانوں کے لیے، ہم سب کے لیے۔ ماشاءاللہ، تھینک یو۔ یا جسٹ اے کوئک کامنٹ اباؤٹ، آپ نے جو کہا نا کہ یہ بیماری ہے سول کی، تو یہ ویسے بات بڑی واقعی صحیح بنتی ہے۔ یہ ایک طرح سے کینسر ہے سول کا، اور جیسے کینسر انسان کو اندر سے کھا جاتا ہے، تو وہ بھی جو ہماری روح ہے وہ اندر سے اس کو تباہ برباد کر دیتا ہے کینسر کی طرح، اور اس کا کوئی دنیا میں کوئی علاج نہیں ہے سوائے اس بات کے کہ بندہ خود اللہ کی طرف آئے۔ لیکن اب دیکھیں جس طرح جسم کی بیماری ہوتی ہے، اور بندے کو جب اگر ڈاکٹر کہتا ہے کہ تمہارا بلڈ پریشر ہائی ہے، تمہارے یہ رسک ہائی ہیں، تو اگر وہ پھر بھی پرواہ نہیں کرے اور پھر بھی اسی نقش قدم پہ چلتا رہا ہے، اسموکنگ کر رہا ہے اور صحت کا خیال نہیں رکھ رہا، تو ایک لمٹ آتا ہے
کہ وہ ڈیمیج irreversible ہو جاتا ہے، پھر آگے پھر اس کے لیے کوئی نہیں واپس آنے کا راستے بند ہو جاتے ہیں. تو اسی طرح اگر بندہ جب سول کو بیماری لگتی ہے، تو اگر بندہ پھر بھی اسی روٹین پہ چلتا ہے، تو irreversible ڈیمیج جب ہو جاتا ہے، پھر بندہ ختم ہو جاتا ہے، اس کی روح اس کو پھر انا للہ وہ والی بات ہو جاتی ہے. ماشاء اللہ، پریز گاڈ.